ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو معاشرے کا غریب اور پسا ہوا طبقہ یا جو باشعور طبقہ تھا، جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہدایت لکھی تھی، وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد مکہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے، بڑی ہی پریشان کن۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات پڑے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق تھی کہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آل یاسر، جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کو بھی شہید کیا، ان کے والد گرامی کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کے سامنے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ہوتے تھے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ اللہ کا بھی حکم نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ سے روکتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ایک دن دیکھا کہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جا رہا ہے، جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جا رہا ہے، ان کے پورے خاندان کو مکہ کے مشرکین مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے صرف اتنا کہا، اصبروا یا آل یاسر، یاسر کی نسل صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، تم دنیا میں تکلیفیں برداشت کرو، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ یہ میں نے صحابہ اکرام کی 2-3 مثالیں دی ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کو دیکھ لیں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ پر کون سا ظلم نہیں ہوا۔ وہ بیت اللہ جس کے اندر ننگا طواف کرنے کی اجازت تھی، دنیا جہاں کی برائیوں کو کرنے کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کے لیے اس کے دروازے بند تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کا دل کیا ایک دفعہ کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں، تو آپ نے کنجی بردار کو، جن کے پاس چابی تھی، انہیں کہا کہ یار ذرا مجھے دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا یہ دروازہ ہر بندے کے لیے کھل سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کھل سکتا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ابو جہل نے کہا یہ مجھے آج کے بعد نماز تو پڑھ کے دکھائے، میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔
اللہ نے قرآن نازل فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جو ہمارے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ پر اونٹ کی اوجری پھینک دی گئی، کس روز تہمت نہ تراشا کیے ادو، کس روز سر پہ ہمارے نہ آرے چلا کیے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں عیسائیت بھی تھی، اس وقت دنیا میں یہودیت بھی تھی، اس وقت دنیا میں ایران کے مجوسی بھی تھے، فارسی بھی تھے، دنیا میں ہزارہا قسم کے مذہب تھے، لیکن نشانہ تھے تو صرف مسلمان تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ازم بن چکے ہیں، یہودیت اپنی جگہ پہ، عیسائیت اپنی جگہ پہ، مزدقیت، ہندو، سکھ، بدھ مت، جین مت اپنی جگہ پہ، بلکہ اب تو لوگوں نے کیپٹلزم، سرمایہ داری کو بھی ایک مذہب کہہ دیا، فیمنزم، ہم جنس پرستی کو بھی ایک مذہب کہنا شروع کر دیا، ہیومینٹزم، انسانیت بھی دنیا کے لیے ایک مذہب کی شکل میں آ گئی۔ آپ دیکھیں دنیا نے کتنے مذہب تراش لیے ہیں، آپ تھوڑا سا غور کریں، پیچھے جائیں اور وہاں واپس دوبارہ آئیں۔ جس طرح اس وقت مدینے اور خیبر کے یہودی کو مسلمانوں سے تکلیف تھی، آج بھی اسرائیل کے یہودی کو مسلمانوں سے تکلیف ہے۔ جس طرح اس وقت روم کے عیسائیوں سے مسلمانوں کو تکلیف تھی، اس کے مقابلے میں آتا تھا، بالکل اسی طرح آج بھی امریکہ کا عیسائی ہو، روس کا کمیونسٹ ہو، دہریہ ہو، ان سب کو تکلیف ہے تو مسلمانوں سے۔ اس وقت اگر مکہ کا مشرک مسلمانوں کو ٹارگٹ، ہائی ویلیو ٹارگٹ ان کا مسلمان تھے، اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھ لیں ہندوستان کا بنیادی مسئلہ بھی مسلمان اور اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، غریب، اجنبیت، کوئی اسے جلدی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فرمایا اسلام کے اوپر ایک وقت دوبارہ ایسا آئے گا، اسلام ویسے ہی اجنبی بن جائے گا جس طرح آج مکہ کے اندر اسلام اجنبی ہے، جس طرح اس وقت اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میرا وجود ہل جاتا ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں اپنے آپ کو مسلمان جب کہتا ہوں نا تو پھر میں اندر سے میرا وجود ہلتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا اگر صحیح معنوں میں مسلمان بنو گے تکلیفیں بڑی آئیں گی، پریشانیاں بڑی آئیں گی۔ پوری دنیا، کبھی کسی نے عیسائی کی داڑھی ڈسکس نہیں کی، یہودیوں کی داڑھی ڈسکس نہیں کی، عیسائی کی جو راہبائیں ہیں کبھی کسی نے ان کے سکارف پہ اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی نے آج تک مہنگی BMW پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن جیسے ہی بڑی عید آئے گی آپ دیکھیں گے لو جی حاجی صاحب حج کو چلے گئے، ہمسایہ بھوکا سو گیا، حاجی صاحب ساتھ ساتھ گائے کر رہے ہیں، ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، حاجی صاحب نے 36واں عمرہ کر لیا، غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ ہے ہیمنزم، یہ ہے کہ اسلام نہیں، انسانیت ایک مذہب ہے۔ وہ جی مسجد بنتی رہی، وہ جی موجو کی بیٹی، فلانے غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، ہم نے ٹھیکہ لیا اس کی شادی کا، ہم ذمہ دار ہیں اس کی شادی کے۔ اگر تمہیں اتنا دکھ ہو، درد ہے، آؤ، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، یہاں جس کا بھی یہ خیال ہے نا کہ مسجد کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں اور غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، جتنے پیسے غریب کی شادی کی بیٹی کے لیے وہ دے گا اس سے ڈبل میں اپنی جیب سے دوں گا۔ اللہ کے بندو سمجھو ان چیزوں کو، یہ ٹارگٹ اسلام کو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دینی اقدار کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں دیکھی، صحابہ نے دیکھی، اللہ نے ایک وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکلیفیں برداشت کر لی، پریشانیاں برداشت کر لی، میرا ان سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اب میرا نظام خلافت ہوگا، اب خلافت ہوگی، اور خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، نبوی طرز کے اوپر ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ارشاد کیا تھا کہ خلافت ہوگی نبوی طریقے کے اوپر، نبوی منہج کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کو فتح کریں گے۔ مسلمانوں نے دنیا کو فتح کر لیا، ابو بکر صدیق کے دور سے عرب سے باہر نکلے، اور اقبال کے کہنے کے مطابق دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذانیں ایک افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ اقبال نے بتایا، اقبال نے جائزہ لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسی باتوں سے ڈر کے دین چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ورثے کے اندر 1300 سالہ روشن اسلامی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ مسلمان مرعوب نہیں ہوتا، مسلمان مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجی ہے، سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ ڈرنے کے لیے، گھبرانے کے لیے، شرمندہ ہونے کے لیے کہ داڑھی رکھ لی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، سکہ اسی کا چلے گا، نام اسلام کا ہی چلے گا۔ اب ایسا ہوا، اللہ کا وعدہ سچا ہوا، لیکن پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمانا تھا، ہماری کرتوتوں اور بدعملیوں کی وجہ سے وہ چیز بھی سچی ہوئی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں صحابہ، یہ دور عروج کی باتیں، یہ پیشین گوئیاں ہیں، عروج کے دور کی باتیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، صوبان اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تداعت علیکم الامم، تمام ملتیں، تمام قومیں تمہارے اوپر جپٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تداعیکم کتداعیکم علی قصعۃ الطعام تصیبون منہ، فرمایا صوبان ایک دور آئے گا، اسلام کے اوپر تمام طاقتیں مل کر حملہ آور ہو جائیں گی۔ نیٹو کی فورس ہو، کوئی سیٹو ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی کچھ ہو، ان کا نشانہ کبھی سربیا کے بدماش بنے ہیں، ان کا نشانہ کبھی ہندوستان والے بنے ہیں۔ جب بھی انہوں نے حملے کیے ہیں مسلمان ممالک کے اوپر ہی حملے کیے، جہاں مسلمان قوت میں آنے لگتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، ایک وقت آنا ہے، تمام دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے کوئی کھانے کے اوپر ٹوٹ کے گر پڑتا ہے۔ یعنی وہی کیفیت جو دوبارہ تھی نا، خیبر کا یہودی مسلمانوں کا دشمن، ہریکل، روم، کسرا، ایران، سارے مسلمانوں کے دشمن۔ فرمایا اسلام پر بھی ایسا وقت آنا ہے، اور بھائیو ایسا وقت آ گیا ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں، دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، اس وقت ہم کفار کا نشانہ ہے، اور انہوں نے ہماری 4 تقسیمیں کر دی ہیں، اور سننے کے بعد سمجھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے، ہماری وابستگی کن کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، دین اسلام کو ہمارے ذہنوں سے کھرچنے کے لیے کہ ہم دین سے پرے ہو جائیں۔ یہ باقاعدہ یورپ کے اندر نصاب پڑھائے جاتے ہیں، لادینیت۔ وہ عجیب بات ہے، لادینیت بھی ایک مذہب بن گیا ہے، یہ بھی ایک مذہب بن گیا ہے، سیکولرزم، لادینیت۔ لادینیت کیا ہے؟ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب انسانیت ہے۔ آج یورپ کے اندر جب مذہب کے خانے پہ بحث ہوتی ہے، وہاں لادینیت لکھا جاتا ہے۔ اور افسوس اور دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کو پتا کہ نہیں پتا، پاکستان میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، یہ نمل ہیں، یہ نمز ہیں، اس لیول میں جہاں بیوروکریٹس تیار ہوتے ہیں، آپ کی کریم تیار ہوتی ہے، آپ کا MNA MPA تیار ہوتا ہے، آپ کا بڑا بڑا افسر طبقہ، افسر شاہی طبقہ تیار ہوتا ہے، وہاں پر ایک جو ہے وہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے، 80 سے 85% لوگوں نے اپنا مذہب لادینیت لکھا ہے۔ یہ اسلام آباد کے اندر سروے ہوا ہے پیچھے۔ میں آپ کے انگریزوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔
وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے؟ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اور اکبر نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وہاں جا کے اللہ بھی گیا، اللہ کی حقیقت بھی گئی۔ ہاں کسی کی بنیادوں میں دین کا دودھ شامل ہے، ماں نے کبھی دودھ پلاتے ہوئے وضو کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، باپ نے حلال کمائی کھلا دی، نمازیں پڑھا دی، وہ تو پھر مولوی تک آ جائے گا، باقی کوئی نہیں آئے گا۔ لاجک مانگتے ہیں، قرآن سنت سے تشفی نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے، فون آیا پچھلے ہفتے کہ مولانا ساری باتیں ٹھیک ہیں، سونا حرام ہے۔ میں نے کہا جی حدیث ہے، ہاں حدیث ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن عقل نہیں مانتی کیوں حرام ہے۔ میں پریشان، اچھا بھلا آدمی، ہمارا بچپن کا دوست عزیز رشتہ دار، کہتا عقل نہیں مانتی، پہننا ہی ہے کیا ہے۔ میں اسی وقت نیٹ پہ گیا، گوگل، مولانا گوگل صاحب، میں وہاں پر گیا، پھر میں نے وہ اپنے حساب سے ٹائپ شائپ کر کے دیکھا کہ طبی اعتبار سے سونے کے کیا نقصانات ہیں۔ پھر وہاں سے جناب پتا چلا کہ وہ جو مرد ہوتا ہے اس کے جو ہارمونز ہیں وہ سونے کے اندر شعاؤں سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی تسلی، کہتا ہاں ہوں تو میری سیٹسفیکشن کراتی، ہوں میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ یعنی کہ ایمان کا گراف اتنا نیچے چلا گیا۔ کہاں ایمان، اللہ فرماتے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کہاں وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے تھے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ایمان جنریٹ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہاں یہ عالم پہنچ گیا، یہ لادینیت آ گئی قوم کے اندر۔ قوم کہتی مجھے لاجک دو، مجھے عقل دو، مجھے فلسفہ دو، قرآن سے میری تسلی نہیں ہوتی، حدیث سے میری تسلی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ محنت کی، 4 قسمیں کی۔ پہلی قسم کا بندہ ہے تحریکی مسلمان، تنظیمی مسلمان۔ پہلی تقسیم کافروں نے کی مسلمانوں کی، ہر تقسیم کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی کر دیا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ مجھے جواب نہیں دینا، ایمانداری سے سوچیں بھائیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ پہلا مسلمان ہے تحریکی اور تنظیمی، تحریک سے ساتھ وابستہ، کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، کوئی بھی تنظیم ہے، جب تک ان کے نظاموں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ان کے لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ان کے ملکوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ان کے مفادات کے لیے خطرہ نہیں ہے، تب تک انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ جب تک اس تنظیم کی جڑیں، اس تحریک کی جڑیں عوام میں گہری نہیں ہیں، تب تک اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس دن، جس وقت بھی کسی بھی تنظیم نے سر اٹھایا، یا کسی بھی تنظیم کا ووٹ بینک بن گیا، یا کوئی بھی تنظیم جو بھی اسلامی تنظیم ہے، جو حقیقت کے اندر اسلامی تنظیم ہے، وہ تو خلافت کی بات کرتی ہے، وہ نہ جمہوریت کی بات کرے گی، نہ آمریت کی بات کرے گی، نہ سوشلزم کی بات کرے گی، نہ کیپٹلزم کی بات کرے گی، وہ تو خلافت اسلامیہ کی بات کرے گی۔ وہ اقبال یاد آتا ہے نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر۔ یہ نظام خلافت توڑنے کے لیے انہوں نے 56 ملک بنائے، سرحدیں بنائی، پاسپورٹ بنائے، ویزے بنائے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلمان ویزوں کا پابند نہیں ہوتا، مسلمان کے پاس جانے کے لیے سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ لائنیں کس لیے کھینچی گئی ہیں؟ تاکہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو سکے۔ اور پھر خلافت کا نظام قائم کون کرے گا؟ دینی تحریکیں، دینی جماعتیں، خواہ ان کا کسی بھی تعلق مسلک سے تعلق ہو۔ جب تک ان سے نظاموں کو خطرہ نہیں ہے، کاروبار کو خطرہ نہیں ہے، اپنے مفادات کو خطرہ نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس روز خطرہ پیدا ہو گیا، اور یہ ہوا آج سے 4 سال پہلے، سلیم صافی نے آرٹیکل لکھا، اس نے شیریں مزاری کا واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون تھا، اس کا ترجمہ کیا۔ اس نے کہا پاکستان کے اندر 2 مذہبی گروپ، ایک اہل حدیث ایک دیوبندی، ان کے عسکری ونگ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو توڑنے کا وقت آ گیا۔ یہ کوئی للو پنجو بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود ہے، بات کرتا ہوں ہر چیز میرے پاس موجود ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا 2 تنظیمیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں اور اس قدر پاورفل ہو گئی ہیں، یہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے اس کی حکومت پاکستان میں آئے گی۔ نتیجہ کیا نکالو؟ ان کو توڑو، ان کو مارو، پابندیاں لگاؤ، کریک ڈاؤن کرو،
ان کو ختم کرو. ایسے وقت کے اندر جو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بچ جائے گا, اور جو لبیک کی طرح باہر نکلے گا آپ کے سامنے, یہ لال مسیح کی طرح باہر نکلے گا آپ کے سامنے. سائلنٹ آپریشن ہوا آپ کے ملک میں, پرانا وزیر داخلہ اعجاز شاہ کروانے والا آپ کو پتا ہے, کرنل ریٹائرڈ امجد نامی ایک آدمی وہ ملوث تھا, آپ کو پتا ہے, میں نہیں کہتا, طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ہے سائلنٹ آپریشن, وہ پڑھے. وہ جب بھی دیکھتے ہیں ان سے نظاموں کو خطرہ ہے, یہ لوگوں کے ذہنوں پہ قابض ہو رہے ہیں, جتھے بنا رہے ہیں, کہتے ہیں ان کو ختم کرو. بھائیو آج یہ ہو رہا ہے. تحریکی تنظیمی مسلمان, اس کا تعلق جس مرضی جماعت سے ہے, جماعت اسلامی سے ہے, تنظیم اسلامی سے ہے, جو مرضی ہے, اسے آگے نہیں آنے دینا, اس کا جو ہے وہ کھاتا گول کرنا ہے. اور دوسرا مسلمان ہے تعلیمی اور تدریسی مسلمان, جو ہم ہیں مولوی, یہ دوسرے مسلمانوں کی تقسیم کر بیٹھے. تعلیمی اور تدریسی مسلمان, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ نرسریاں ہیں, یہ پودے لگاتی ہیں, یہ جو تنظیموں کو, یہ تحریکوں کو سپورٹ ملتی ہے, افراد ملتے ہیں, اور معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے, یہ مولوی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب مولوی کا حشر کیا کرنا ہے, مولوی کا علاج کیا کرنا ہے؟ یار اقبال ہی یاد آتا ہے بار بار. آج ہو اپنے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا. اور اقبال نے آگے چل کے کیا کہا, وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, افغانیوں کی غیرت دیکا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. وہ ابلیس کی شورا بانگے درا میں پڑے. اقبال نے کہا کہ ابلیس نے میٹنگ بلائی, اور میٹنگ کے اندر ابلیس نے ایک منصوبہ دیا کہ مسلمانوں کو 20ویں صدی کے اندر قابو کیسے کرنا ہے. اقبال کہتے ہیں ان کا ایمان جنریٹ کرنے والی, ان کو مرنے مارنے پہ مجبور کرنے والی وہ چیز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ خاکے کیوں بنائے جاتے ہیں, یہ توہین کیوں کی جاتی ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں سے کھرچ کے نکال دی جائے. اور ہمارے دلوں سے نہیں نکلی, آپ کے دلوں سے نہیں نکلی, مولوی کو سلیوٹ ماریں. یہ مجھ ملا کا کردار ہے, مجھ مولوی کا کردار ہے, مجھے فخر ہے میں مولوی ہوں. کوئی مولانا نہیں, کوئی پروفیسر نہیں, کوئی علامہ نہیں, کوئی مفتی نہیں. ہمارے لیے ایک ہی اعزاز کافی ہے, مولوی صاحب, بس. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں اعزاز ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ لقب تھا جس کے حصول کے لیے لوگ محنتیں کیا کرتے. مولانا الطاف حسین حالی, مولانا محمد علی گوہر, مولانا محمد علی جوہر, مولانا عنایت اللہ خان مشرقی, مولانا ابوالکلام آزاد. پرانے دور میں 150-200 سال پہلے کسی کو عظمت کے لقب سے پکارنا ہوتا, اسے مولوی کا لقب دیا جاتا تھا. انگریز نے آ کے چال کھیلی. افغانیوں کی غیرت دیکا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. انگریز نے 1960 کے اندر مدرسہ ایکٹ بنایا کہ جتنی بھی بدبخت حکومتیں آتی ہیں, تینوں کی تینوں بدماش, اس معاملے کے اندر انگریزوں سے بھی گندے ہیں. اس حکومت نے تو وہ ستم کیے ہیں, پرانیوں نے کیا کیے ہوں گے. قصور ان کا نہیں, ان بیچاروں کو تو بل پڑھنے بھی نہیں آتے, پیچھے سے بنے بنائے بل آتے ہیں, ان کے اوپر بس سائن کر کے نافذ کرنے ہوتے. نہ پڑھنے ان کو آتے ہیں نہ پرانوں کو آتے. انگریزوں نے 1860 کے اندر, معذرت 1860 میں ایک مدرسہ ایکٹ بل پاس کیا. اس نے کہا یار دنیا میں جہاں حکومت قائم ہو جاتی ہے کوئی ہمارے سامنے دم نہیں مارتا, یہ بر صغیر کے اندر کیا بات ہے. وہ جناب لارڈ میکالے کو بلایا, وہ یہودی تھا, تورات انجیل کا ماہر تھا, برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا, برطانیہ سپر پاور تھی. وہ لارڈ میکالے نے آ کر نصاب تعلیم دیا, نصاب تعلیم کے ساتھ کہا بھائی اس کی وجہ مولوی ہے, مولوی وجہ ہے. انہوں نے ذاتوں کی 2 قسمیں کر دی, ذات اعلیٰ, ذات کمیاں. ذات اعلیٰ کے اندر راجپوت, بھٹ, بٹی, میر, خواجے, شیخ یہ رکھ دیے, اور ذات کمیاں کے اندر کمہار, موچی, درزی اور مولوی رکھ دیے. اور انگریز نے وظائف طے کر دیے, جو ذات اعلیٰ ہے
اس کو یہ وظائف ملا کریں گے، جو ذات قمیہ اس کو تھوڑے سے وظائف ملا کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں اسی صورتحال پہ وہ چل رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے، ہمارے دلوں سے علماء کی محبت کو کھرچ دیا، اور ہم بھی نادانی میں جانے انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں۔ یہ تعلیمی اور تدریسی مسلمان، ان کی فنڈنگ بند کرو، ان کے مدرسے بند کرو، اوقاف کے نام پہ، رجسٹریشن کے نام پہ ان کو ڈراؤ اور دھمکاؤ، جو نہیں مانتا اس کو خرید لو، جو نہیں خریدا جاتا اس کے اوپر جھوٹے پرچے پڑھ کے اس کو غائب کر دو۔ بھائیو، یہ ہے دوسرا مسلمان۔ اور تیسرا مسلمان جو مغرب کا مسلمان ہے، اس کی نظر میں ہم تو ایسے بندے کو 50-50 بھی نہیں مانتے۔ وہ جو مغرب زدہ مسلمان ہے، وہ جو لاجک چاہتا ہے، عقل چاہتا ہے، مغرب زدہ مسلمان جو سمجھتا ہے کہ ہماری ترقی کا راز مغرب کی پیروی میں ہے، مغرب کی تقلید میں ہے، اس کی بنیاد بر صغیر میں سر سید نے ڈالی، اور سر سید کے ہم نواؤں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کو آگے پروان چڑھایا، اور آج تک کالج یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے نا، جس کو اس کا کرنا کیا ہے، پہلے یہ سن لیں۔ یہ طبقہ جو مغرب کا مرعوب ہے اور مغرب کا دل دادا ہے، اس کو ٹی وی پہ لے کے آئیں گے، اس کو میڈیا پہ لے کے آئیں گے، اس کے پروگرام کریں گے۔ ہمارے کبھی پروگرام کیے؟ ہمیں کبھی بلایا؟ بلاؤ ذرا سانو ایک باری، بلائیں تو صحیح ہمیں بھی، ہمیں بات کرنے کا موقع دیں، ہم بتائیں دین کیا ہوتا ہے۔ دین بیان کرنے کے لیے کون آئے گا؟ باجی میرا آئے گی، وہ پانی کون سی، چلے میں کیا کہوں اب، بےہودہ خواتین جو 11 مہینے ناچ ڈانس کرتی ہیں، 11 مہینے کے بعد دین سکھانے وہ آ رہی۔ ان کو پسند ہے علماء، عامر لیاقت حسین، جوید احمد غامدی، علی انجینئر مرزا، اس جیسے لوگ پسند ہیں۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز مغرب کی تقلید میں ہے۔ یہ جب بھی اعتراض کریں گے اپنوں کے اوپر ہی کریں گے۔ کبھی غیر مسلموں کو بولا وحید الدین خان، میں نے بڑا پڑھا ان کو، بڑی کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس وحید الدین خان کی، لیکن مغرب کا دل دادا انتہا تک۔ یہ مر جائیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی بات کہتے ہیں بڑا اچھالا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر ان کو بلایا جاتا ہے، کس لیے؟ یہ ان کے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، یہ اسلامائزیشن کرتے ہیں کہ ادھر سے کان پکڑ کر چیزوں کو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ، ماشاءاللہ جوید احمدی غامدی صاحب نے کھوتا ہی لال کر دیتا۔ کھوتے کھانے والوں کو مبارک ہو، انہیں ڈائریکٹ ہی کھوتا ہی لال کر چھڑیا پھڑ کے۔ یعنی 1400 سالہ امت ساری غلط تھی جو کہتی رہی گدھا حرام ہے، یہ علامہ صاحب نوے جم پہ، پھر بات کسی سے نہیں کرنی، نہیں جی نہیں میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، بس ہی میں نے اپنی بات کہہ دی ہے۔ وہ فتنہ ڈال گیا، اس کا سدباب کس نے کرنا ہے؟ میڈیا اس کو ملا، کوریج اس کو ملی، میرے پاس 400-500 بندہ، اس کے پاس 10-20-30 لاکھ بندہ ٹی وی پہ، وہ 200 کو بھی گمراہ نہ کرے گا۔ بھئی قرآن سے کتنے لکھے ہے کھوتا رہا ہمیں بھئی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھئی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اور یار سارا اسلام شلوار گٹیاں تو اچھے کرنچی بڑھ گیا، نہیں یہ کھجور عرب کا رواج تھا۔ اس طرح کا اسلام ہومیوپیتھک اسلام، وہ اسلام کے دل دادا ان کو چاہیے۔ اس کا میں لطیفے میں بتایا کرتا ہوں، حباب کو سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک عورت تھی، وہ یہی کہتی پھرے، ہائے میرا گردہ، ہائے میرا گردہ، ہائے میرا گردہ تکلیف کرتا ہے، بڑا علاج کرایا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر ایک سیانہ حکیم تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ میری جو بہو ہے اس کا گردہ بڑا درد کرتا ہے، بڑا علاج کرایا ہے، ہر وقت یہی کہتی ہے گردے میں درد ہے، گردے میں درد ہے، گردے میں درد ہے۔ کہتا میرے کو لے کے آؤ، میں ایسے ہی کر دیتا، 1 منٹ لگے گا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی، کہتی بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہتی انکل جی گردے میں درد ہے۔ کہتی اللہ کی بندی تجھے کس نے کہا خواتین میں گردہ ہوتا ہے؟ خواتین میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مغرب کا دل دادا مسلمان، جس چیز کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جائیں گے، آپ برا کرنا چاہیں گے، وہ کرو ہے کڑا اسلام ہے، یہ تو مولویوں نے بنایا ہے آپ پہ۔ وہ اس طرح سے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح سے دین کھرچتے ہیں آپ کے ذہن سے۔ ایسے لوگوں کو مغرب نے کیا کرنا ہے؟ آگے لے کے آنا ہے، ان کو میڈیا دینا ہے، ان کو ماڈل مدارس بنا کے دینے ہیں، ان کو کوریج دینی ہے پوری کی پوری، کیا کہ یہ لوگوں کو تحریکوں سے بھی متنفر کریں،
تنظیموں سے بھی متنفر کرے اور مدارس سے بھی متنفر کرے۔ اور آخری مسلمان، سیکولر مسلمان، وہ میں کہا کرتا ہوں موجودہ دور کا عبداللہ بن ابی، منافق، میڈیا، حکمران طبقہ۔ اس کے بارے میں فیصلہ یہ کیا اس کو ہمارا حکمران بنانا ہے۔ دو طبقے بنائے انہوں نے سیکولر لوگوں کے۔ سیکولر طبقہ مختصر سے الفاظ میں جو کہتا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے 3 چیزیں بیان کی، سیکولر یہی کہتے ہیں کہ دین کا نہ معاشرت سے کوئی تعلق ہے، دین کا نہ کوئی کاروبار سے تعلق ہے، دین کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے۔ یہ ہے فواد چودھری، یہ ہے پرویز رشید، یہ ہے اعتزاز حسن، یہ ہے آپ کا حامد میر، یہ ہے آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے اینکرنیاں جن کے شرمندگی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے۔ ان کو دکھ اس چیز کا ہے یہ کسی رام لچھن کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے، کسی رابرٹ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے۔ ان کو تکلیف اس چیز کی ہے یہ کسی عبداللہ، کسی محمد، کسی احمد کے گھر میں کیوں پیدا ہو گئے۔ یہ سیکولر مسلمان جس کو دکھ اس چیز کا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو 2 ذمہ داریاں، ایک میڈیا اس کے ہاتھ میں تاکہ یہ لوگوں کی ذہن سازی کرے، اور دوسری ذمہ داری اس کو کیا دینی ہے؟ اس کو حکمران بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کرنا ہے تاکہ یہ تنظیمی، تحریکی، تعلیمی، تدریسی مسلمانوں کا راستہ روکے۔ اور یہ جو گندا قسم کا تیسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ عورتوں کے گردہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، سارا اسلام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب 25واں حج کرنے چلے گئے اور ہمسایہ بھوکا سو گیا، یہ وہ بندہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے بھائیو ہم چاروں میں سے کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے۔ اس دین کو کچھ نہیں ہونا، یہ کسی کی بھول ہے، نہ میرے کرنے سے یہ کام ہونا ہے، نہ میرے نہ کرنے سے نہیں ہونا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے رسول بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ دین تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، میں اسلام بلند ہوگا، اسلام کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کسی کی بھول ہے۔ وقتی طور پر پریشانی ہوگی، وقتی طور پر مصیبت ہوگی، لیکن انجام اسلام کا ہی اچھا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے دینی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم نہیں حاصل کرتے اہل دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، محبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے تاکہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، بس ایک ہی منٹ میں فطرانے کے کچھ مسائل ہیں، 5 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ذرا اس کو سماعت فرما لیں۔ یہ عید سے پہلے ادا کریں اور ابھی سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ عید آخری وقت ہے کہ اب تو ادا کر لو، آج سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ 2.25 کلو جنس ہے، کسی نے 120 ریٹ نکالا ہے، ابھی میں روڈ پہ دیکھ رہا تھا عیدی والوں نے 150 ریٹ نکالا ہے۔ جو آپ کے گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے جنس، چاول، چینی، جو بھی ہے، وہ 1.25 کلو کے حساب سے دے دیں۔ ایک گزارش میں کروں گا، جو پیسے اور مالدار والے ہیں وہ ذرا اپنی حیثیت کے مطابق دیں، کسی کا بھلا تو ہو۔ روپے میں نے بتا دیے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا یہ کفارہ بھی بن جاتا ہے اور یہ غریبوں مسکینوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کن لوگوں کا حق ہے؟ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تومۃ للمساکین، یہ مسکینوں غریبوں کا حق ہے، ان کو عید سے پہلے پہنچائیں تاکہ ہمارے وہ نادار بھائی، دوست، بہنیں عید کی خوشیوں میں ہماری طرح شریک ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔